بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں مدینہ کا ایئرپورٹ، کتنا پیارا خوبصورت ایئرپورٹ ہے، لیکن کوئی بھی بندہ بشر یہاں پر رکتا نہیں ہے۔ کسی کہنا رک جاؤ، ایک دن دو دن بعد چلے جانا، نہیں، میری فلائٹ آ گئی، میں جانا ہے مجھ کو، اور جانے سے پہلے سارا سامان چیک کریں گے، اور مین چیز کیا چیک کریں گے؟ پاسپورٹ، کیونکہ بغیر پاسپورٹ کے سفر نہیں کر سکتے۔ جب ہر بندے کو اتنا پتہ ہے کہ بغیر پاسپورٹ کے سفر نہیں کر سکتے، اور ہم اب بغیر نامہ مال کے کہاں جائیں گے؟ کہ ہمارے نامہ مال کا تگڑا جو ترازو ہے وہ کس طرف ہلکا اور کس طرف بھاری ہے ہم کو پتہ ہے، کسی دوسرے شخص کو نہیں پتہ۔ تو کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں آپ سب دنیا کی چکا چوند میں ایسے غائب ہوئے ہیں نا کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے۔ پاکستان میں اس سال سب سے زیادہ بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے۔ سعودی عرب میں آ کے دیکھیں، مکہ اور مدینہ میں عمرے والے سب سے زیادہ پاکستانی ہیں، اور پاکستان میں اگر آپ دودھ خالص ڈھونڈنے لگے نا، کسی دکان سے نہیں ملے گا۔ سادہ دودھ اتنے کا، قسم سے اتنے کا، اور اللہ دی قسمیں، جو اللہ کی قسم کھانے کے بعد وہ اتنے کا، اور خالص وہ بھی ہوتا نہیں ہے۔ خالص چیز کوئی نہیں ملتی، خالص شہد نہیں ملتا۔ تو جو قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی تھی، جس پہ عذاب آیا تھا، وہ صرف اسی لیے آیا تھا کہ ناپ تول میں کمی تھی۔ اور ہمارے تو قوم میں ہر چیز میں ہی دنیا کی سب سے بدتر قوم بن چکی ہے۔ اس لیے عذاب کے طور پہ شہباز شریف جیسی مکس حکومت، مکس اچار پاکستان میں مسلط کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے ٹھیک ہونا ہے۔ عوام ہی ایسی ہے، جس طرح کی عوام ہوتی ہے اس طرح کے لیڈر ملتے ہیں۔ تو ہم لوگ ہے ہی اس قابل ہے کہ ہم نے جو لیڈر چنے ہیں وہ ہمارے جیسے ہیں۔ اب آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ نے کون سے لیڈر چنے ہیں۔ اپنے محلے کے کونسلر کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا جس کو چنا ہے وہ کس طرح کا اور آپ کس طرح کے ہیں۔ آپ کی اصلیت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ آج ہماری جو اینکر بتاتے ہیں ٹی وی پہ، پہلے انڈے اتنے کے ہو گئے ہیں۔ اتنی تکلیف اس ٹائم انڈے دینے کی مرغی کو نہیں ہوتی تھی جتنی بتاتے ہوئے اینکروں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ منصور علی خان، حامد میر جیسے بڑے ٹیں 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 کرتے تھے، اتنے کے انڈے ہو گئے، اتنے کا گوشت ہو گیا، اتنے کا دودھ ہو گیا، اتنے کا آٹا ہو گیا، روٹی اتنے کی ہو گئی۔ ابھی یہ لوگ روٹی نہیں کھاتے، انڈے نہیں کھاتے، دودھ نہیں پیتے، گوشت نہیں کھاتے، لفافے کھاتے ہیں، لفافے پیتے ہیں، لفافوں میں سوتے ہیں۔ ان کے ساتھ کو ممتاز قادری جیسا بندہ سلمان تحصیل ایسا حال کرے تو یہ لفافے ٹھیک ہو سکتے ہیں، ورنہ لفافے کو ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ہم لوگ سب سے پہلے خود ٹھیک ہوں گے تو ہمارے لیڈر بھی ٹھیک ملیں گے۔ کتنا بھی اچھا ایئرپورٹ ہو، کتنی بھی بڑی خوبصورت آپ گھر میں رہ رہے ہوں، کوئی ایسی بھی دنیا ہو، آپ کو وہ چھوڑ کے جانی ہے۔ ایک عام آدمی، ایک جرنل، ایک کرنل، ایک افیسر، ایک پولیس والا، ایک سیاستدان، ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ جب ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، تو وہاں بڑے بڑے گھر، اچھے اچھے گھر، عالیشان محل بنانے سے نامہ اعمال صاف ستھرا پاکیزہ کیوں نہیں بناتے؟ ہم کو تو چاہیے کہ ہم موت سے بچ سکتے ہی نہیں۔ کوئی آب حیات ہے ہی نہیں ہے جسے پی لیں تو موت نہیں آئے گی۔ ہر شخص کو موت آنی ہے، اور اس کو اب ہم کو سوچنا ہے کہ ہم یہ انتظار کریں گے بوڑھے ہوں گے تو داڑھی رکھیں گے، بوڑھے ہوں گے تو نمازیں پڑھیں گے، بوڑھے ہوں گے تو حج کر لیں گے۔ بتایا گیا کہ جوانی کی عبادت سب سے اچھی ہے، سب سے افضل عبادت جوانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، ہم تو جوان رہے بھی نہیں اور ہدایت ابھی تک ملی نہیں۔
100 بار توبہ کرتے ہیں اور 100 بار توبہ توڑتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توبہ کر کے اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ. مدینہ ایئرپورٹ پہ ملتے ہیں پاکستان میں، پرانے پاکستان میں، بلکہ پرانے ترین پاکستان میں، جنگل کے زمانے کے پاکستان میں، جو بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہے. جب 2 ٹکے کہتے ہیں، 2 ٹکے کی بات ہے، وہ ٹکا کا لفظ بھی نا بنگلہ دیش کی کرنسی کا نام ہے. پاکستان کے پاس تو وہ لفظ ہی نہیں ہے جو ہم ادا کرتے ہیں. وہ لفظ ڈائلاگ بھی ہم نے چوری کیا ہے بنگلہ دیش سے. افغانستان بھی پاکستان سے آ گیا ہے. اب کون سا کنٹری رہ گیا پاکستان کے سے ہم مقابلہ کریں؟ سوچئے گا اور ہمیں بتائیے گا. اللہ حافظ.